السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل علماء کے بارے میں ایک آیت سے کچھ تھوڑا سا بیان کیا تھا، اس میں ایک حدیث سنانے کا میں نے کہا تھا، پھر میں وہ آگے نکل گیا تو وہ بات رہ گئی۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون۔ اور اللہ نے اس دن کو کہا ہے ادھا و امر، اور اس دن کو کہا ہے الفزع الاکبر، اور قرآن نے کتنے ان کو نام دیے ہیں جس سے اس دن کی ہیبت کا اندازہ ہوتا۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اس دن کہ علماء کہاں ہیں، علماء کہاں ہیں، این الفقہاء۔ اس اعلان میں تو پچھلی امتوں کے علماء بھی اور اس امت کے علماء بھی، سب کے لیے اعلان ہوگا کہ علماء کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہوں گے، اور یقیناً یہ امت سب سے زیادہ ہے تو اس میں علماء بھی سب سے زیادہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ دوسرا اعلان ہے این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں؟ تو مسجد کی امامت صرف اس امت کا فریضہ ہے۔ پہلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی، انفرادی نماز تھی، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر، باقی نوافل، اور اس میں بھی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، تلاوت نہیں تھی۔ پہلی امتیں اپنی کتاب کو یاد نہیں کر سکتی تھی، 1 سطر، تو وہ صرف تسبیح پڑھتے تھے نماز، رکوع بھی نہیں تھا۔ ہماری نماز میں تلاوت اضافہ ہے، رکوع کا اضافہ ہے، اور 5 ہیں اور باجماعت اور اذان ہے۔ تو دوسرا اعلان ہوگا مسجدوں کے امام کہاں ہیں، اور تیسرا اعلان ہوگا مؤذن کہاں ہے۔ تو یہ دونوں اعلان صرف اس امت ہی کے لیے ہوں گے، جو کہ اذان پہلی امت میں تھی نہیں، کوئی آگ جلاتا تھا، کوئی گھنٹی بجاتا تھا، کوئی وہ سینگ میں منہ دے کے آواز نکال، ناقوس بجاتا تھا، کوئی ڈھول بجاتا تھا۔ تو مؤذن، امام مسجد، علماء، یہ اعلان ہوگا۔ یہ 3 طبقات جب کھڑے ہوں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم میرے عرش کے سائے کے نیچے آ کے آرام کرو، ان کے لیے موتیوں کے ممبر بچھائی جائیں گے، کہا اس پہ بیٹھو، ناشتہ کرو، اور میں اپنے بندوں کا حساب لے گا۔ ان کا اللہ تعالیٰ حساب بھی نہیں لے گا، جو علماء خیر ہوں گے، کیونکہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق علماء خیر ہیں، اور آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مخلوق علماء شر ہیں۔ یہ علماء شر پھیلاتے ہیں، وہ آسمان تحت ادیم السماء، شرار الناس شرار العلماء تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے بدترین لوگ بدترین علماء ہیں۔ وخیار الناس خیار العلماء تحت ادیم السماء، اور آسمان کی چھت کے نیچے اعلیٰ درجے کے انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان علماء ہیں، علماء خیر۔ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، جو محبت کی بات کریں، جو دین کی بات کریں، جو توڑ کی بات نہ کریں، جو شر پھیلانے کی بات نہ کریں، جو امت کو امت سمجھیں، اپنے سوا اوروں کو بھی مسلمان سمجھیں، صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان ہی نہیں۔ یہ اس وقت ہر مکتب فکر کو یہ سے میرا گلہ ہے کہ
بہت زیادہ نفرتیں بڑھ گئی ہیں. اللہ کے واسطے عزیزو امت پناہ سیکھو، امت پناہ سیکھو. یہ کل کا مضمون تھا. پھر اس میں ایک مضمون آج میں نے بیان کرنا تھا، وہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر احسان گنوائے ہیں قرآن میں مختلف جگہ. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا. ووضعنا عنک وزرک، آپ کے بوجھ ہٹائے. ورفعنا لک ذکرک، آپ کے نام کو بلند کیا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر جنت کی چابی دے دی، جنت دے دی، خیر کثیر دے دی. ایسے قرآن میں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پر قرآن میں اپنے نبی پر احسان جتلائے ہیں. جس احسان کو بہت بڑا کر کے جتلایا ہے، اور جس احسان کے بتانے میں وہ اسلوب اختیار کیا ہے جو باقی کسی میں بھی نہیں. یہ سب سے انوکھا، سب سے نرالا، سب سے الگ اور سب سے بڑا کر کے ہے. باقی کی طرح عبارت جو ہوتی لنت لہم برحمت من اللہ، یہ عبارت تھی. تو اس عبارت کو دوسری طرح لائے فبما رحمت من اللہ لنت لہم. میرے محبوب، آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت. یہ میں سے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اگر اس کو مشرق سے مغرب پھیلا دوں یا شمال سے جنوب پھیلا دوں تو بھی لفظ ما میں جو رحمت ہے اس کا یہ احاطہ نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے، اللہ اس لامحدود صفت رحمت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری بہت بڑی رحمت آپ پر نازل ہوئی. تو کیا ہوا؟ جس کی وجہ سے آپ نرم مزاج ہو گئے، آپ نرم ہو گئے. نرمی مزاج اسلام ہے، سختی مزاج شیطان ہے. گالی، سختی، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، مارنا پیٹنا، یہ مزاج شریعت نہیں ہے، یہ مزاج اسلام نہیں ہے. نہ ہی اس مزاج پر انسان کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے. تو میرے رب نے اپنے نبی پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آئی، بہت بڑی رحمت آئی. الفاظ نہیں ہیں اس رحمت کی وسعت کو بتانے کے لیے، الفاظ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں. بہت بڑی، بہت کو لمبا کر دو ہاں تاکہ وزن ڈالنے کے لیے. بہت بڑی رحمت اتری آپ پر اور آپ نرم مزاج ہو. میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اگر نرمی کی اللہ کوئی فوٹو بناتا، کوئی شکل بناتا تو کائنات کی سب سے حسین شکل نرمی کی ہوتی. وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا، اور اگر اللہ سختی کی کوئی فوٹو بناتا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ، تو اس سے زیادہ خوفناک کوئی شکل نہ ہوتی. اگر اللہ سختی کی شکل بناتا تو سب سے خوفناک شکل سختی کی ہوتی.
نرمی کی کوئی شکل بناتا تو سب سے خوبصورت شکل نرمی کی ہوتی. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. اور اللہ نرمی پہ وہ دیتا ہے جو سختی پہ بالکل نہیں دیتا. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، اور محبوب کون ہے؟ سبحان محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیرا ونذیرا. یہ سب قرآن سے میں نے آپ کو بتایا. میرا رب کتنے پیار سے، کتنے لاڈ سے اپنے نبی سے باتیں کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، شان بلند کرتا ہے، مرتبے بتاتا ہے. کیا شان ہے آپ کی؟ جو کسی فارسی نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. یا رسول اللہ آپ کی کیا تعریف کریں؟ ہو تو سکتی نہیں، تو بس ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بعد کوئی ہے تو آپ ہیں. اب پھر ٹھیک ہو گیا. خالق اور مخلوق میں فرق تو ہے، لہذا خالق تو خالق ہے، ابتدا انتہا سے پاک ذات ہے. اس کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ ہے جسے میرے رب نے اپنا حبیب بنایا، اور ان کے چہرے کی قسم اٹھائی، ان کے بول کی قسم اٹھائی، ان کے شہر کی قسم اٹھائی، ان کی کتاب کی قسم اٹھائی، ان کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. کیا قرآن بولا ہے اللہ کے محبوب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب آپ جیسی ہستی. آدم علیہ السلام، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر میں. اور کتاب کا جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن. اور یہ ہیں محرم سفر کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں، محرم سفر کے لحاظ سے 40 سال 6 ماہ 10 دن. پیر کی صبح ہو، تہجد کے وقت، 21 رمضان. ٹھیک ہو؟ تو چلو یہ تو کتابی جواب ہے، علماء نے بعد میں ریسرچ کر کے یہ ساری عمر لمٹ نکالی، ٹائم نکالا. تو آسان جواب ہے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. تو میرے نبی کا جواب ہے ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. جواب یہ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں کہ 30 ارب سال ہوئے ہیں. 30 ارب سال سے کائنات میں. انسان کی عمر تھوڑی ہے، کائنات کی عمر بہت زیادہ ہے. تو پیدائش کائنات، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، کچھ بھی نہیں. نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے. اور اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو کیا ہے سورہ یاسین؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. اور اللہ کہہ رہا مجھے قسم ہے قرآن حکیم کہ آپ میرے رسول ہیں. تو کوئی سامنے کھڑا ہے. اگر کوئی سامنے کھڑا نہ ہوتا تو پھر ہوتا انہو لمن المرسلین، وہ جو آئیں گے بعد میں وہ میرے رسول ہیں. اور یہ آیت بتا رہی کہ وہ آ چکے ہیں، وہ موجود ہیں سامنے. انکا، آپ میرے رسول. اب کتنے کمالات.
سمندر بھی سیاہی بنا کے کمالات نبوت لکھے جائیں اور کائنات کا ہر بشر وہ دنیا کا سب سے بڑا فصیح بلیغ شاعر ادیب خطیب مقرر بن جائے اور اللہ کے نبی کی تعریف میں 7 ارب انسان بولنا شروع کریں، قیامت تک لگے رہیں، جنات بھی قیامت تک لگے رہیں اور انسان بھی لگے رہیں، تو اللہ کی قسم میرے نبی کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ او بچے، اے بھائی اٹھ جائیں یہاں سے، اٹھ، کیا کر رہے ہیں؟ جیب میں ڈالو اسے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی آپ جیسی ہستی لو کنت فظا، اگر آپ کے بول میں شدت ہوتی یا ڈانٹ ڈپٹ، بعض والدین ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں اپنی اولاد کو، بعض استاد ہر وقت شاگردوں کو ڈانٹتے، بعض بڑے ہر وقت اپنے چھوٹوں کو ڈانٹتے ہیں، افسر اپنے ماتحت کو ہر وقت ڈنڈا اٹھائے ہوئے، بدتمیز بدتمیز بدتمیز۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، شدت ہوتی، آپ کے الفاظ تو ریشم سے بھی نرم ہوتے، زندگی بھر آپ نے کسی کو تانا نہیں دیا، کسی کا عیب ممبر سے کھڑے ہو کے نہیں بتایا، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فرض کرو اگر آپ کے مزاج میں ہوتی، ہے نہیں ہے، اگر ہوتی اور آپ مزاج بھی سخت ہوتا، غلیظ القلب، مزاجن بھی آپ میں سختی ہوتی اور بولنے میں بھی سختی ہوتی، تو یہ جو آپ کے جان نثار ساتھی ہیں صحابہ، دنیا کا واحد طبقہ جس کو زندگی میں اللہ کا اعلان کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرا محبوب تیرے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وہ شروع میں تھے، وہ درمیان میں تھے، وہ آخر میں تھے، یہ فرق قرآن نے کیا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ میرے محبوب جو فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لائے اور آپ کے ساتھ مل کے انہوں نے جہاد کیا وہ، اور جو فتح مکہ پر ایمان لائے، یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے، یہ چھوٹے درجے کے صحابہ ہیں، اور جو اس سے پہلے ایمان لائے وہ بڑے درجے کے صحابہ ہیں۔ لیکن کلن، سبحان اللہ، کلن کو پہلے ذکر کیا، کلن وعد اللہ الحسنى، جو پہلے ایمان لائے، جو درمیان میں ایمان لائے، جو فتح مکہ پر ایمان لائے، اور آپ کے جانے سے چند دن پہلے جو حج کے موقع پر ایمان لائے، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، سب جنتی، ان سے غلطی ہو، ان سے گناہ ہو، ان سے کوئی خطا ہو، ہم اس پر تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ جس اللہ نے پکڑنا ہے اس نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تھا اسی کو ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو اپنی آخرت خراب کریں گے اگر ہم کوئی زبان لب کشائی کریں۔ ہاں صحابہ کے درجات ہیں، بعض سے افضل ہیں، 4 سب سے اعلیٰ ہیں، 10 اس کے بعد مل کر یہ 10 سب سے اعلیٰ ہیں، بدر والے تمام صحابہ سے اعلیٰ ہیں، جو جنگ بدر کے شریک ہیں ان کے برابر کا کوئی صحابی نہیں ہے، تو یہ صلح حدیبیہ کے جو شریک ہیں ان کے برابر کا اور دوسرا کوئی صحابی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح درجہ بندی تو ہے، لیکن جنت کا وعدہ سب کے لیے، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اچھا جو جنت کا جو وعدہ کیا ہے تو صفتوں پر ہے نا، یہ تھوڑا ہے کہ نقل مار کے کوئی پاس ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ کا امتحان، تو ایسا نہیں جہاں کوئی نقل مار کے پاس ہو، یہ تو دنیا کا امتحان۔
تو میرا مالک کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کے مزاج میں شدت اور سختی ہوتی اور بول میں سختی ہوتی. یہ صحابہ جو اتنے عالی شان لوگ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں مجھے راضی کر کے مجھ سے اعلان کروا دیا ہے جنت کا، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. لن فضو کا آپ کو میں صحیح وہ ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. اللہ نہ کرے یہاں زلزلے کا جھٹکا ہے تو ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ بڑے ترتیب کے ساتھ یا ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے ہیں؟ کسی کو ترتیب یاد رہے گی؟ تم استادوں کے اوپر سے چڑھ، مولوی شاہد کے اوپر سے چڑھ کے گزرو، بیچ میں ہی روندا جائے. ہماری جماعت گئی ناران، اور زمیندارہ جماعت تھی. تو ہمارے ایک ساتھی تھے قاری صدیق صاحب، وہ گھٹنوں سے معذور ہو گئے تھے تو ان کو گاڑی سے نکال کر سہارا دے کر لاتے اور بیان میں کرسی پر بٹھاتے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے. پھر جب وہ بیان ختم ہوتا تو انہیں سہارا دے کے اٹھاتے اور پھر ان کی جگہ پر جا کر ان کو بٹھاتے، لٹاتے. نیچے تو لیٹ نہیں سکتے تھے، ان کے لیے چارپائی کا ہم انتظام کیا کرتے تھے. تو ان کے لیے چیئر تھی، اس پر بیٹھے تھے. ناران کی بڑی جامع مسجد. جو بیان کرنے والا تھا اس کا بھی گھٹنے خراب تھے، وہ ہر وقت چادر مونڈے پر رکھتا، جب بیٹھتا ہے تو گھٹنوں کے نیچے دے کے بیٹھتا ہے، وہ بھی یوں کر کے چلتا ہے، یوں کر. مجمع بھی کافی تھا، بیان وہ کر رہا تھا تو آیا زلزلے کا جھٹکا. وہ جو قاری صاحب 2 آدمی لے کے چلتے تھے وہ سب سے آگے بھاگے جا رہے تھے، اور جس کے گھٹنے خراب تھے وہ ممبر سے چھلانگ لگا کے سب سے آگے بھاگا جا رہا.